چلیں آصفہ تو کام کر رہی پیچھے بریٹو بریٹو بنا رہی. اچھا تو میں اس لیے کہ میں ابھی بیٹھا کامنٹس پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آئی کہ میں ابھی اپ ڈیٹ کر دوں تھوڑا. آصفہ یہ شرط تو اس میں آوازیں آ رہی ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. اس میں 2 منٹ پیپر نہ لپیٹو, اس میں 2 منٹ رک جاؤ. آ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے ساتھ بھی کبھی کبھی 2 منٹ آ جائے. وہ بات میں پوری کر دوں کہ زیادہ نہیں, وہ لمبی نہیں ہے. کہ میں نے کامنٹس میں یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ انکل ہم بھی اسی فیز سے گزرے, ہم بھی. تو میرا مین جو مقصد کرنے کا, بتانے کا, کرنے کا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم نہیں, یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. ہمارا جو ایشیا سے, جو ساؤتھ ایشیا کہہ لیں یا خاص طور پہ ایشین کنٹری, جس میں ہم بڑے کنٹریوں میں ہم یہی 2 پاکستان اور انڈیا کی بات کرتے ہیں زیادہ, ورنہ کنٹری تو اور بھی جو بھی ہیں لوگ آتے ہیں. تو زیادہ تر ہر لوگوں کی کہانی گھر کی تو یہی ہے کہ وہ بیچارے سیکریفائزز تو اسی قسم کے ہیں جیسے یہ آصفہ کی طرف بھی منہ کر دیا تھوڑا. تو قربانیاں تو ان سب کی بھی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ چلو ہمارے پاس ایک کبھی کبھار ایسے موڈ ہوتا ہے تو بندہ اظہار کر دیتا ہے, ایک میڈیا ہے اس کے اوپر, اور اس کا مین پرپس بھی کوئی خاص نہیں ہوتا ہے. جب بندہ آپس میں بیٹھا باتیں کرتا ہے تو عادت ہے کہ کیمرہ آن کر لیا. مجھے بڑا تھوڑا سا, میں یہ کامنٹ پڑھ کے بھی میں پھر ایموشنل جس کو ہم کہتے ہیں, تھوڑا سا مجھے یہ بھی دکھ ہوا کہ ایسا لگا کہ بہت سارے لوگوں کی جو ایسے وہ کہتے ہیں نا دکھتی رگ, اس کو ہم نے چھیڑا. کہ اس سے مراد یہ کہ وہ لوگ بیچارے اس ایسے ہی مرحلوں سے, ایسی ہی مصیبتوں سے, ایسے ہی اسٹرگل سے گزریں. تو مقصد میں ہمارا وہ ویڈیو بنانے کا یہ صرف یہ بھی نہیں کہ ہم ہی جو لوگ ہیں وہ مطلب ہے کہ کہیں اس سے گزریں. تو یہ تو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے جس محبت, چاہت اور دکھ کا اظہار کیا, اس سے تھوڑا سا پھر مجھے یہ ہوا کہ اس ٹائپ کی ویڈیو بندہ اگر کوشش نہ ہی پھر کیا بنائے. وہ ایسے بات چیت ہونے لگی, بن گئی. پوچھتے بھی تو ہیں, پوچھتے بھی ہیں لوگ, پھر اس میں اس قسم کی بات ہو جاتی ہے, تو پھر ظاہر ہے اس قسم کی بات ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی پرپسلی شروع نہیں کیا تھا, وہ تو ہوتے ہوتے وہ چل پڑی اس کو. ایگزیکٹلی ہوتا ہی ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے, کیمرہ لگاتے ہیں, وہاں سے بات نکلی تو نکل, اس کے بعد وہ اس طرف کو چلتی. تو خیر اصل یوٹیوبر ہوتے ہیں وہ رات کو پلاننگ کرتے ہیں کہ صبح ہم نے کیا کرنا. ہمارا کچھ نہیں ہوتا. میں تو صبح اٹھتی ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونا ہے, آج کس بچے کا کیا پروگرام ہے, کس کا کیا نہیں. جیسے دن گزرتا ہے ویسے بس آپ کے ساتھ تھوڑا آگے کر لو, پیچھے بہت تھوڑا سا آگے کر لو کہ اب اس میں اس طرف کو میرے والوں کیوں آ رہی ہیں. میں پہلی طرف تو ڈر کے دور ہو رہے ہیں. ہاں اب ٹھیک ہے, کیمرے کی طرف. تو یہ تھی ساری جو میں جس کے لیے میں نے کیمرہ آن کیا نا, یہ ریزن اس کا. تو بس خدا کا شکر ہے. اور ساتھ ہی پھر آپ لوگوں کے وہ بھی جیسے آج میرے منہ سے وہ نکل, تو کیونکہ پھر بڑی لمبے دنوں پہ چلی جاتی بات. وہ پروسیجر آپ کو پتہ ہے, سب کو ہیلتھ کا جو چیزیں ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں شیئر کرنی چاہیے, انہیں کرنی, میں کرتا ہوں تاکہ اس سے کچھ ہنٹس لوگوں کو ملتی ہیں ساری. کوئی ایکسرسائز, اسپیشلی مجھے جو ایشو ہے جو پروسٹیٹ انلارجمنٹ, اس ایج میں زیادہ تر یہ ہو جاتا ہے. میل میں ہوتا ہے, میل میں, اور انہیں کو یہ ایشو ہو جاتا ہے. کسی کو نہیں بھی ہوتا, بہت سارے ایسے بھی ہیں 80 سے 90 سال کے, ان کو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن عام طور پہ 55-60 میں کے بعد کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے, جس میں نارملی کیا کہ آپ کو بس یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے یورینیشن کے لیے, میں ابھی آپ گئے ہو, اٹھ کے ابھی آ کے ادھر پہنچے ہو, پھر دل کیا نہیں ابھی میں نے اور کرنا, پھر چلے گئے. یا یورینیشن کے بعد آپ اٹھے ہو تو آپ کو یہ میڈیکل چیزیں ہیں, اس کو بتانے میں بھی کوئی ایسی ہیزیٹیشن یا شرم والی کوئی بات نہیں. میڈیکل اور شرعی چیزوں میں کوئی وہ نہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ پی کر کے اٹھے تو آپ کو نہیں ابھی تو میں پھر کرنا تھا, پھر بیٹھ گئے. تو اس ٹائپ کے سمٹم پھر رات کو, اسپیشلی کوئی رات کو اگر آپ دیکھیں, جیسے پہلے میں 4-5 دفعہ اٹھتا تھا, پھر یہ میں نے کچھ ایکسرسائزز شروع کی, کچھ وہی دیسی ٹوٹکے وہ شروع کیے ہیں, اس کا کچھ طریقہ کار, کچھ ہنٹس چینج کی. جیسے میں نے بتایا کہ ثنا کے والد جو ہے اکبر بھائی, انہوں نے بھی جو مجھے, میں وہ بھی جب بھی موقع ملتا کو پیری پانی, پنجابی میں نہیں کہتے زمین پہ سیدھا پیروں کے پیروں کے اوپر آپ بیٹھ جائے زمین پہ بچا کے, تو وہ اس سے بھی وہ پروسٹیٹ تھوڑا سا اس کو ریلیف ملتا ہے. اور دوسرا کچھ اور میتھڈ میں ایک دن میں اس کے لیے باقاعدہ ویڈیو بناؤں گا کہ پھر اس کیا چیزیں ہیں جو آج میرے رزلٹ میں وہ نیگیٹو, انہوں نے کہا جی بہت اچھا, آپ کا کوئی اس ایج میں جتنے پروسٹیٹ کے جو ایشوز ہو جاتے ہیں نا, آپ کو وہ بالکل نہیں ہیں. آپ کا ٹریک بالکل کلیئر ہے, اس کے اندر کوئی آپ کو ایسا لوتھڑا کوئی بنا ہوا ہو جو رکاوٹ کرتا ہو یورینیشن میں, وہ نہیں ہے. اور صرف تھوڑا سا انلارجمنٹ جیسا اس نے کہا, بولا یہ اتنے پروری کی ضرورت نہیں, نہ اس کو سرجری کی ضرورت ہے, نہ اس ایج میں اتنا, تو نارملی ہر تقریباً ہو جاتا ہے ہر بندے کا. تو میں بڑا خوش ہو کے
وہاں سے آیا ظاہر ہے، لیکن وہ پروسیجر یہ ڈے سرجری پروسیجر میں یہ کہلاتا ہے، اور وہ اسی اندر ہو کے وہ چیک کر کے دیکھ کے سارا میں مانیٹر رکھ دیتے ہیں آسوا، میں بھی اس میں سارا واچ کر رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. خیر تو وہ اللہ کا شکر یہ ہوا کہ اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن جیسے ہوتے ہیں جس میں تو وہ اس قسم کی کوئی بھی نہیں ہے. اور باقی یہ کہ احتیاط کرنی ہے. پانی انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں کم پئیں. سر میرا پھر فوری اس سے ڈاکٹر سے یہ سوال تھا کہ کم پئیں تو مجھے یہ ہاتھوں کا ایشو ہے، پانی کم پیو تو مجھے یہ درد. تو کہتا نہیں دن میں آپ پئیں، اگر یورینیشن کے لیے زیادہ جانا بھی پڑتا ہے کوئی مسئلہ، لیکن آپ کا ایشو ہے کہ رات کو آپ کی نیند نہیں آتی، تو آپ رات کے کھانے کے بعد کھانا تھوڑا جلدی کھائیں اور اس کے بعد پانی پینا بند کر دیں. تو آج کل عشاء بھی یہاں پہ دیر سے ہوتی ہے، اور مغرب 8 بجے تو مغرب ہوتی ہے، 8:15 پہ مغرب ہوتی ہے آج کل. ہاں اور عشاء تو اب 9:45 ہوتی ہے، آہستہ آہستہ 11 11:30 تک چلی جائے گی. تو آپ مغرب تک کا رکھیں، مغرب بس اس کے تو اس سے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ آپ نے بس میں چلو میں ابھی بات بھی نہیں صحیح کر پا رہا ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا عصر کے بعد وہ تھوڑا سو گیا تھا. خیر تو لیکن یہ کہ شکر اللہ کا. پھر آپ کے بعد میں جو سوال آئیں گے میں پہلے جواب دے دوں کہ پروسٹیٹ کے ریلیٹڈ میرے آج ٹیسٹ بڑے اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے، اور وہ ایکچولی ڈے سرجری میں آتے. تو سرجری کوئی نہیں ہوئی، ان کا پروسیجر ایسا ہے کہ اس میں آپ کو سارا تھوڑا سا بندہ ڈرتا بھی ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن شکر ہے اس رزلٹ کے مطابق کہتے ہیں کوئی آپ کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ، کوئی سرجری کی، کوئی لائٹ پروسیجر، کوئی لیزر پروسیجر، کئی قسم کے اس میں اس چیز میں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کسی قسم کی آپ کو ضرورت ہے. میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہوا. باقی وہ کہتے ہیں ایکسرسائز کریں آپ، اپنا تھوڑا سا ویٹ کے اوپر آپ نے جو جیسے وہ ٹمی تھی نا میری، تو وہ اس میں وہ کلب اس کو تھوڑا سا میں نے کہا وہ تو میں کوشش کر رہا ہوں، یہ بچوں نے کھلا کے ٹمی بڑھا دیتے ہیں، میں کیا کروں. تو خدا کا شکر ہے چلے اللہ نے اس قابل کیا ہوا تو کھا بھی رہے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ احتیاط سے کھائیں. تو یہ تھی ساری بات کرنے کی. اب میں رپیٹ نہ ہو جائے تو صحیح کہا نا میں نے، لوگ بیچارے پریشان ہوئے، اور اس سے اندازہ ہوا کہ میں نے ایک بات تو کی ہے لیکن میں نے کیا ہم دونوں نے، اور اس سے یہ کہ بہت سارے لوگوں کے کامنٹ میں زیادہ تر اس میں یہ ہے کہ یہ تو ہر دوسرے گھر کے، یہ نہیں کہ ہمیں پتہ، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم نے بس اظہار اس پہ کر دیا. اب دوسرے بیچارے جن کے پاس کوئی اظہار کرنے کا نہیں یا نہیں کرنا چاہتے، کئی لوگ ضروری بھی نہیں ہے بتانا چاہتے ہیں. ایک چیز یہ، اور ایک اور فوری کوئکلی اسی میں ایڈ کر دوں. ایک کامنٹ انہوں نے کہا جی آپ نے یہ بنتے تو بہت ہیں اور بتاتے ہیں کہ بچے ہمارے ایسے اور ویسے ہیں، اور بچوں کو ان کو دین کا پتہ نہیں ہے. یہ ایک نے کامنٹ دیا. تو میں چلو اس میں بھی فرینڈ ہونے کی بجائے میں صرف اتنا بتا دوں کہ بچوں کو اگر ہم نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو اپنے قریب رکھا، دین کے قریب رکھا، تو ہم نے ان کو کوئی مولانا طارق جمیل نہیں بنا دیا یا کوئی اور بڑا کوئی عالم دین نہیں ان کو بنا دیا. اگر ہماری ویڈیو بھی دیکھیں، ہم نے کہا کہ دین کی، اسلام کی جو بیسکس ہیں اس کے اوپر ہم نے ان کو بتاتے رہے، ان کو ساتھ رکھا، ان کی جو تعلیم ہے اس کو رکھا. تو اس سے کیا بچے تھوڑے سے جواب دہ سمجھتے اپنے آپ کو، اللہ کو بھی، اور اگر ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کسی کو جواب دیں تو پھر وہ ویسے ہی چلتے ہیں. تو یہ ان کے لیے میرا جواب ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ان کو کہ وہ گرون اپ لوگ ہیں، وہ جو اس ایج میں جو ہم نے کرنا تھا ہم نے کر دیا. اب اس وقت جب اڈلٹ ہو گئے تو اب ان کی اپنی دیکھیں نا اپنی ذمہ داری، ان کو جب اگر ان کو ہم نے وہ ابتدائی تعلیم اگر ان کو یہ بیسک یہ نہ بتائی ہوتی اسلام کی یا دین کی یا کوئی بھی اور ریلیجن کا جو بھی بندہ، تو اس بچے کو کیا پتا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے. یہ تو ماں باپ بتاتے ہیں تو وہ اس ریلیجن سے وہ ریلیٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر چلتا ہے، کس سے بھی مذہب کا بندہ. اگر وہی نہیں بتائیں گے تو بچہ تو کہے گا کہ میں بالکل، پھر وہ لادینی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، وہ پھر وہ ہو جاتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو بڑا تکلیف ہوئی، آپ نے فوراً کہا جی ان بچوں کو دین کا پتہ نہیں. جتنا پتہ ہے نا، خدا کا شکر ہے لاکھوں کروڑوں بچوں سے میں کہتا ہوں ہمارے بچوں کو زیادہ پتہ ہے. آپ یہ بات نہ کریں. ہم پاکستان میں آتا جاتا رہتا ہوں، پاکستان میں دوستوں کے بچے، ریلیٹیوز کے بچے اور رشتہ داروں کے، چاہے کسی بھی طرف سے، میں سب کو بڑا کلوزلی واچ کرتا ہوں کہ کس کو دین کا کتنا پتہ ہے. تو اس کے بعد بھی میں رزلٹ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ ہمارے بچے جتنا کہ ان کو پتہ ہے گڈ اینف، ان کو اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے فی الحال. یا تو پھر سب چیز چھوڑ کے پھر میں ان کو مولانا طارق جمیل کے حوالے کر دوں. مولانا طارق جمیل صاحب کہنا چاہیے، روڈ لگتا ہے ان کا خالی ایک لفظ نام لینا. تو ایسا تو ہم نے ان کو بنایا نہیں، کوئی عالم دین تو بنایا نہیں ہم نے. بیسکس ان کو دی ہیں، خدا کا شکر ہے ہم اس پہ مطمئن اور ہم خوش ہیں اور بچے بھی خوش ہیں.
وہ بچے خود کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ ہم کو بتایا ہوا تو آپ دیکھیں اور کیا کریں ان کنٹری میں جمعہ پڑھنے ہمارے ساتھ ماشاء اللہ سارا جمعہ روزے سارے وہ رکھتے ہیں. اب اس سے ہٹ کے اب میں اور کوئی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. تو یہ جو بیسکس ہے کم سے کم اس پہ تو اوپر چل رہے ہیں نا. اور آج اگر ہمارے دروازہ کوئی بجا دے گا نا یہ جن کو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جن کو تبلیغی جماعت والوں سے کیا بیچارے وہ بھی کیا کون سا کوئی غلط کام کر رہے ہیں دین کے لیے وہ کم نکلے ہوئے نا گھروں کو چھوڑ چھاڑ کے کروڑ پتی لوگ بھی سب پیسہ ویسا چھوڑ کے نکلے ہوئے. آج بھی ہمارے دروازے پہ اگر کوئی آ جائے تو یقین کریں یہ بچے ان کے ساتھ چل جاتے ہیں. ہاں اس تھرسڈے کو ہم آئیں گے جمعے کو آئیں گے فلانی مسجد میں فلاں یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ روز جاتے ہیں روٹین کا کوئی میں ایسے جھوٹ میں آ جائے. اور خاص طور پہ اس سے پہلے ہم جہاں گھر میں رہتے تو یہ اکثر چلے جاتے ہیں اور رمضان میں اکثر جاتے تھے تو چلے گئے وہاں جو عبادت کی وہاں روزوں میں سرو کیا وہ کیا تو چلو دوسرے دن واپس آ گئے. تو اتنی کی ہم نے ان کو تربیت دی اتنے ہیں وہ ان کو عالم دین نہیں ہے بھائی. آپ نے فوری جو آپ کو جو تکلیف ہوئی دوسرے پہ انگلی اٹھائی آپ خود پتہ نہیں کبھی نماز بھی نہ پڑھتے ہوں یا پھر وہی بات آ گئی ہے نا. پھر میں بولوں گا تو پھر لوگ کہیں گے انکل بولتے ہیں پھر ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن جتنے ہیں ہم اس سے مطمئن ہیں. آپ اپنا خیال رکھیں آپ زیادہ عالم دین بن جائیں اس کے اوپر سند لے لیں کوئی ڈپلومہ کر لیں. ہمارے بچے نے جتنے کہیں کافی ہے اور اس سے ہم خوش ہیں. اللہ جب ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے بچوں کو کیا تعلیم دی کہ اسلام کے بارے میں آپ اپنے مذہب کے بارے میں کیوں نہیں کچھ بتایا تو ہم اتنے کہنے جیسے ہیں نہیں ہم نے بتایا. ہم نے بیسکس بچوں کو بتائی. اب آگے خود پڑھیں اسٹڈی کریں. یہ چچا گوگل انکل گوگل خالہ اے آئی اور وہ پتہ نہیں اب تو کیا کیا آ گئے ہیں وہ ماسی چیٹ جی پی چچی فلانا یہ ان سے اب دیکھیں پڑھیں خود کریں. اب ہم کو تو یہ دیکھنے بھی نہیں آتے. اب اپنی نالج کو خود بڑھائیں نا. اب ہم نے تو یہ تو نہیں کہ 30 سال پلس بچے ہو جائے اور ہم ان کی نالج کا اب بھی ہم نے ٹھیکہ لیا ہے کوئی یا ہم ان کو اب بھی بتائیں کہ یہ کرو یہ نہیں کرو یہ کرو یہ نہیں کرو. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. پریکٹیکل ہونا چاہیے. یہ جنہوں نے جواب دیا ان کے لیے جو تھا کوشچن کیا تھا تو ان کے لیے ملا یہ جواب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آصفہ کے وہ بریٹو ٹھنڈے ہو گئے چلو وہ کلزن تو انشاءاللہ پھر دوسری اسی ویڈیو میں شامل کر دوں گا اور دوبارہ پھر کوئی ایسا ٹاپک ہوگا تو کوشش کریں گے کہ یہ کوئی زیادہ ایموشنل نہ ہو. اپنے ایموشنز کو تھوڑا کنٹرول کر کے پھر بات کریں کیونکہ میں نے دیکھا پھر تکلیف سب کو پہنچتی ہے دیکھنے والے بھی بیچارے. اب دیکھیں ہر دوسرا کمنٹ آصفہ وہ کہتے ہیں انکل میں خود رو رہی ہوں آپ کی ویڈیو دیکھ کے میرے خود آنسو آ گئے. تو پرپز ویڈیو بنانے کا تو فن ہونا چاہیے لوگ دیکھ کے خوش اور وہ ہوں لیکن ایسا تو نہیں ہے غم زدہ ہو جائیں اس میں ہو جائیں. تو اس کے لیے چلو ہم معذرت خواہ میں بھی ہے معذرت خواہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا ٹاپک چوز کر کے بات کی جس سے آپ لوگوں کو بھی تکلیف پہنچی ہے. تو اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. قربانی سب کی ہے. ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہم نے کوئی ایسا کمال کیا اور کسی نے نہیں کیا. یہ تو ہر جو ایشین کنٹری اپنے بڑی بڑی جابیں چھوڑ کے آتے ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں تعلیم یافتہ ڈاکٹر انجینئر یہاں کے مزدوریاں کرتے ہیں بچوں کے لیے کرتے ہیں. جب تک امپورٹنٹ چیز وہ دیکھیں کہ اتنی سب کچھ کر کے کئی مرتبہ بندہ اس کا ریوارڈ سوچتا ہے نا کہ یار بس ہم یہ کریں گے تو اللہ ہم کو بھی اس کا ریوارڈ یہ ملے گا یا اللہ کی طرف سے تو جو ملنا ہے لیکن بچوں کی طرف سے یہ ملے. اب جب تک وہ ریوارڈ کے دینے کے قابل بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس ریوارڈ کو حاصل کرنے کے لائق نہیں رہتے. ایج ان کی اتنی ہو جاتی ہے. یعنی فرض کریں آپ کھانے کی ہی ایک نے یہ بھی کہا کہ صرف آپ کھانا ہی نہیں آپ یہ کہیں کہ بچے کھانا کھلا وہ نہیں. کھانا تو ایک نارمل ایک بات کرتے ہی آتی ہے نا لیکن اگر کھانے ہی کی ہی بات کریں تو یہ پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی بھوک نہیں ان سے پوچھیں جنہوں نے کبھی بھوک دیکھی ہو ان سے پوچھیں. اور ہم کم سے کم میں نے اگر آصفہ کا میں نام نہ لوں تو ہم لوگوں نے بھوک دیکھی ہے تو میں اس لیے یہ بھولتا نہیں ہوں. میری نظر میں یہ کھانا ہی بہت بڑی چیز ہے اور انتہا کی بلندی کی ایک چیز ہے جو اگر انسان کو میسر ہو تو میں کہتا ہوں اس کو لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کا. تو مقصد بچے وہ کرتے ہیں خدا کا شکر ہے جتنا کرتے ہیں لیکن ہمیں اب پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ان لوازمات ان جو کھانوں کی جو پیشکشیں ہیں ڈفرینٹ قسم کے کھانے ہیں وہ چیزیں اب ہم اتنا وہ اس لائق نہیں ہے یا اس صحت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا. آج بھی ڈاکٹر نے 3-4 چیزیں کہہ دیں آپ نے اس نے وہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا کیا کریں. تو ماں باپ اپنا یہ قربانی دیتے دیتے پھر خود اسی اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں. نہ خود خواب سب کچھ ہوتا ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے لیکن آپ اتنا کھانا بس اتنا کیا جو آپ چلنے پھرنے جیسے ہو گئے. یہ فیکٹ ہے دنیا کا. تو چلیں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں. اللہ حافظ. آسواس رہیے کہ بھی انہوں نے پھر لمبی کر دی بات. ٹھیک ہے.